بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات دیکھ رہے ہیں کہ مدینے میں کچھ بچے پتھر مار رہے ہیں ایک آدمی کو۔ پیغمبر اس آدمی کے سامنے کھڑے ہو گئے، مسلمان بچے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بچوں آپ اسے پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ھذا مجنون، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ تو آپ نے فرمایا ھذا مریض، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ مریض ہے۔ دیوانہ وہ ہوتا ہے جسے خدا سمجھ نہ آئے۔ میرا موضوع اگر تھوڑی سی زحمت کریں گے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جدید مطالب ہوں گے۔ تو گرامی کئی مرتبہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہم مجنون اسے سمجھتے ہیں جس کی عقل کام نہ کرے۔ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ بیمار ہے جس کی عقل ہوتے ہوئے خدا کو تسلیم نہ ہو۔ دیوانہ تو وہ ہے۔ حضرت گرامی پیغمبر کے سامنے تعریف کی گئی، مولا علی کے سامنے تعریف کی گئی شام والے کی، کہا یا علی بہت عقل مند ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کیسے اندازہ لگایا وہ عقل مند؟ کہ یا علی ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا منصوبہ لے آتا۔ آپ نے فرمایا تلکا حیلۃ، وہ تو مکاری ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت کرائے اور جنت تک پہنچائے۔ جو شاید جہنم میں لے جائے وہ عقل نہیں ہے، وہ عیاری ہے۔ بھئی میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ قدر گرامی کئی مرتبہ انسان سمجھا میں بہت عقل مند ہوں۔ کسی آدمی نے کہا یا علی میں بہت عقل مند، مولانا نے کہا تم نے اس کو دھوکہ دیا، کہ نہیں میں بہت عقل مند ہوں۔ مولانا نے کہا نہیں، سوچو، یہ مت سوچو کہ تم نے اسے دھوکہ دیا، یہ سوچو اسے بھروسہ کتنا تھا کہ وہ دھوکہ کھا گیا۔ ہمارے نزدیک بعض کا چیزوں کی ڈیفینیشن اور ہے، تعریف اور ہے، معصوم علیہ السلام کے نزدیک تعریف اور ہے۔ اب آئیے ہمارے نزدیک شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ لیکن اب مولا کائنات سے پوچھا گیا یا علی، رسول خدا فرماتے ہیں سب سے بہادر علی، اور جب بہادر کہنا ہوتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں یہ شیر ہے۔ مختلف جانوروں سے تشبیہات دی گئی عربی میں، کہنا ہونا یہ بہت مکار ہے تو کہتے ہیں یہ لومڑی، یہ دھوکے باز ہے کہتے ہیں کہ یہ آستین کا سانپ۔ مختلف جانوروں سے مختلف تشبیہات استعارے دیے گئے ہیں۔ کہنا ہو کہ بھئی یہ بہت زیادہ محنتی ہے تو کہتے ہیں یہ شہد کی مکھی ہے۔ یہ جملے میرے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی کہنا ہو نا بہادر ہے تو کہتے ہیں شیر، اور اگر کوئی اسد اللہ ہو، اللہ کا شیر ہو، اس کا مطلب ہے سب سے بہادر ہے، کیونکہ اللہ کا شیر بننا بڑا مشکل ہے۔ توجہ، اور اللہ کے شیر بھی کم نہیں ہے، حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار بھی اللہ کے شیر۔ خاموشی بتا رہی ہے، میں جملہ نہیں پہنچا پا رہا۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی اللہ کے شیر۔ اللہ کے شیر تو بہت ہیں، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب۔ توجہ فرما رہے تھے نہیں رہے؟ صرف مولا امیر المومنین اسد اللہ الغالب ہیں۔ اسد اللہ تو اور بھی، لیکن اسد اللہ الغالب صرف مولا کائنات ہیں، یعنی جو اللہ کے سارے شیروں پہ بھی غالب ہو وہ صرف علی ابن ابی طالب۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہے مجمع؟ عزیزان گرامی اس پورے تناظر کے اندر اب سرور کائنات نے فرمایا سب سے بہادر ہے میرا بھائی علی۔ تو اب صحابہ نے آگے سوال کیا یا علی بتائیے بہادر کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اشجع، سب سے شجاع بہادر، اشجع یعنی سب سے زیادہ بہادر۔ اللہ کبیر میں اللہ اکبر، ویسے ہی اشجع، اکبر یعنی سب سے بڑا۔ توجہ، اشجع یعنی سب سے بہادر۔ مولا نے فرمایا اشجع الناس من خالف ہواہ، سب سے بہادر وہ ہے جو ہوائے نفس کی مخالفت کرے۔ میں اپنا مضمون اب تک نہیں پہنچا پایا، میں نے اسی حدیث کو عنوان قرار دیا، دوبارہ ذرا سن لیجئے گا۔ میں نے یہ عنوان کیوں لیا ہے؟ حضرت محسن کی شہادت مجھ سے کہا گیا کہ تابوت برآمد ہوگا۔ اب بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں، ابھی بھی نہیں واضح ہے۔ عزیزان گرامی کیونکہ بہت سے ہمارے شیعہ سوال اٹھاتے ہیں مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ میں اسی کا جواب دینے کے لیے مولا کی حدیث پیش کر رہا ہوں، جو ہوائے نفس کی مخالفت کرے وہ سب سے بہادر، جو بزدلوں پہ تلوار اٹھا لے وہ بہادر نہیں۔ اب پہنچ گئے ہیں۔
پہنچ گئے انہیں سلام، جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں، بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں، مجمع اسی محبت سے سنے گا۔ فضان گرامی آئیے ذرا ایک صرف واقعہ، مجھے خندق کو پیش نہیں کرنا لیکن مجھے خندق کا سہارا لینا کہ جو ابھی تک نوجوان یا میرے بھائی میرے بزرگ نہیں پہنچ سکے انہیں بھی پہنچا دوں، تو خندق کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ اس بات کو پہنچا سکوں۔ آپ نے سنا ہے نا سرور کائنات کی حدیث کو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ الضربۃ علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، میرے بھائی علی کی ایک ضربت غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ نے سینکڑوں مرتبہ حدیث کو سنا ہوگا، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں۔ اب سب نے لکھا مولا نے 70 سے زیادہ ضربتیں چلائی ہیں خندق میں، تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، 70 سے زیادہ مولا نے ضربتیں چلائی ہیں غزوہ خندق میں، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں ضربت علی، علی کی ایک ضربت، ایک ضربت 70 نہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کوئی اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنا میرے بھائی کی ایک ضربت کا ثواب ہے۔ مولا نے 70 سے زیادہ ضربتیں چلائی ہیں۔ تو آقا مظاہری کا جملہ پیش کر رہا ہوں، وہ فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ مولا نے 70 ضربتیں چلائیں، ایک ضربت روکی تھی۔ جب سینے پہ سوار ہوئے عمر ابن عبد ود کے اور اس نے گستاخی کی، مولا تلوار اٹھا چکے تھے چلانے کے لیے، مولا نے روک لیا۔ آقا مظاہری کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے وہ جو 70 ضربتیں چلائی تھی وہ نہیں، وہ جو ایک روک لی تھی۔ اب پہنچ گئے بہت سے لوگ، وہ جو ایک ضربت مولا نے روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل۔ ایک صحابی نے خود سوال کیا تھا، یا علی جب آپ نے گرا ہی لیا تھا، ان کا نام نہیں لے سکتا، کہ یا علی جب آپ نے عمر ابن عبد ود کو گرا ہی دیا تھا تو آپ سینے سے کیوں اترے؟ کہ میں چاہتا تھا صرف قربتاً للہ۔ جب اس نے گستاخی کی میں نہیں چاہتا تھا ایک رتی برابر بھی میرا نفس شامل ہو، اس نے میری گستاخی کی تھی، میں چاہتا تھا اپنے لیے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مارو۔ گستاخ رسالت پہ تلوار چلا رہا تھا، میں چاہتا تھا پیغمبر ہی کے لیے رہے، محبوب خدا کی گستاخی کی تھی تو میں اللہ کو راضی کرنا۔ توجہ عزیزان گرامی، ایک ضربت روکی مولا نے ثقلین کی عبادت سے افضل۔ ابھی بھی اگر سارا مجمع ساتھ نہ دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مولا نے ایک ضربت روکی، پیغمبر نے کہا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جس توجہ فروع دین میں 6 نمبر پہ جہاد ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد 6 نمبر پہ جہاد۔ جس علی کی پہلی 5 فروعات کی عبادت نہیں، فروع دین عبادت ہے جس میں قصد قربت شرط ہے، قربتاً اللہ۔ جس علی کی 6 نمبر کی عبادت جہاد کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، اسی علی کو حق ہے کہ وہ کہلائے میں جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا۔ یہ اوروں کو حق ہی نہیں ہے۔ سب مل کے جواب دیں گے، مل کے اونچی آواز سے جواب دیں گے۔ جی تو غدیر چوک ہے تو نعرہ تو غدیر ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں جانتا ہوں جہاں پہ جگہ ملے بیٹھ جائیں گے حضرات۔ ایسا نہیں کہ میں جو جملے پیش کر رہا ہوں اب مولا امیر علیہ السلام، کیونکہ کچھ علمی موضوع ہے اور تھوڑا اختلافی موضوع ہے، میں جس کو پیش کر رہا ہوں بڑے محتاط انداز سے، کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، صرف اپنے نوجوانوں اپنے بچوں کے لیے مولا امیر علیہ السلام کا دفاع پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تو تلوار چلانا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد تلوار کا روکنا ہے۔ توجہ، اور علی شیر خدا ہیں، بہادروں کے مقابلے میں لڑتے ہیں، ایسوں سے نہیں لڑتے جو اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں وہ سلامت رہے ہیں۔ میں نے کہا نا میں بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں، جو پہنچ گئے ان سب کو سلام ہے۔
جانے کہ ہمیں یہاں پہ ایک سوال اٹھایا جاتا کہ مولانا بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو میں تو ایسا نہ، تو پھر آپ اسی لیے آپ ہیں نا کہ آپ علی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی علی بن سکتا ہے۔ بتانا کہ ہمیں دنیا کے اندر اللہ نے آدمی ایسا بنایا ہی نہیں جو علی بن رہا ہے، ایک ہی مولا کائنات اللہ نے خلق کی ہے۔ بتانا کہ ہمیں ابھی جناب مولا کائنات کی چند جملے سخت ہیں جو میں پڑھوں گا بہت معذرت کے ساتھ، لیکن پڑھوں گا، مجبوری ہے کیونکہ مضمون میں نے اپنے مکتب کا دفاع کرنا ہے۔ دیکھیں عقائد کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اگر ہم شیعہ ہیں تو عقیدہ الگ ہے تبھی تو ہم شیعہ ہیں۔ ایسا کہ نامی جو جملے پیش کر رہا ہوں اس پہ غور فرمائیں تو مولا کائنات کے لیے کبھی آپ نے تلوار کی، میں ایک واقعہ پڑھوں گا، آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا، نتیجہ دیکھیں واقعات آیات وہی ہیں، نتیجہ سب اپنے اپنے حساب سے پیش کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں مجمع بہت محبت سے اور بہت یعنی کہہ لیں کہ آپ کی نظروں سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ ادانے گرامی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مولا کے سامنے دو خواتین ایک بچے کو لے کے آتی ہیں اور دونوں کہتی ہیں بچہ میرا ہے۔ دو واقعات ہیں، ایک میں ہے دو بچے ہیں، ایک لڑکا ہے اور لڑکی، دونوں کہتی ہیں لڑکا میرا۔ وہ واقعہ میں مولا کے واقعات، مولا کے جو فیصلے ہیں بہت زیادہ۔ یہ واقعہ جو مشہور ہے کہ ایک ہی بچہ لے کے آتی ہیں دو خواتین، دونوں کہتی ہیں بچہ میرا۔ مولا دونوں سے کہتے ہیں خود فیصلہ کر لو بچہ کس کا، نہیں بولتی۔ پھر مولا سوال کرتے ہیں بتاؤ بچہ کس کا، دونوں کہتی میرا۔ مولا نے ایک مرتبہ آوازی، مولا کے غلام تھے، بلکہ غلام نہیں تھے، خود شہزادے تھے، حضرت قمبر۔ حضرت قمبر حضرت فضہ بہن بھائی تھے، حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا بیٹی تھی۔ آپ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ شہزادہ اور شہزادی کے حضرت قمبر، آپ نے دیکھا افریقی لمبے چوڑے لوگ ہوتے ہیں، قداور ہوتے ہیں، جناب قمبر بہت طاقتور تھے، شہزادے تھے اور بہت زیادہ ان کا قد بڑا تھا۔ انہوں نے کوئی سنا مکے مدینے میں کوئی آخری نبی ہے، کسی آدمی نے کہا میں آخری نبی ہوں، ان کا ایک بھائی ہے جو ہر میدان میں بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تو حضرت قمبر نے کہا کہ میں بھی جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں، اور وہ مقابلے کے لیے آئے تھے۔ ان کی بہن نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں علی ہیں کیسے۔ جب وہ دونوں مدینے آئے، مولا کی زیارت کی تو مولا ہی کے ہو گئے۔ جناب قمبر نے بس ایک مرتبہ دیکھا کہ نہیں جو میں سوچ کے آیا تھا یہ اور ہے، میں کوئی پہلوان سوچ کے آیا تھا، اب پتا چلا یہ کوئی ولی ہے۔ مست کلندر تم مست کلندر داماد پیمبر داماد پیمبر زہرا کا شوہر حسین کا بابا موسیٰ کا مولا عیسیٰ کا مولا مولائے قمبر کہے مالک اشتر ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا نعرہ حیدری حیدری آواز بلند تر صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں ذریعہ کتاب کا میں نام بتا دو تاکہ ذہن میں شبہ نہ ہے، الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا، جو بی بی جناب سیدہ کے اوپر انسائکلوپیڈیا لکھا گیا ہے، آغا انصاری نے لکھا ہے 25 جلدوں پہ، اس کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 236 پہ لکھا۔ سید تقی الدین خنساری کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت فضہ کیونکہ جناب سیدہ کی کنیز ہیں تو ان کا لکھا کہ وہ حضرت قمبر کی بہن کی وہاں ساری تفصیلات ہے۔ توجہ کہ جب آئے جناب قمبر نے مولا کو دیکھا کہ لڑنا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دیتا ہوں۔ مولا نے آزاد کر دیا۔ جناب فضہ نے کہا کہ بھئی میں بھی اگر ان کے گھر میں خاتون، کہا بھی ہاں سیدہ ہیں جناب رسول خدا سے، تو وہ کنیزی میں آیا تو مولا کے قمبر، مولا نے آزاد کر دیا تھا، قمبر آپ آزاد ہے۔ جناب قمبر خود کہیں نہیں جاتے تھے، کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک زندہ رہوں گا علی کے در پہ رہوں گا۔ اب ایک مرتبہ جب دونوں خواتین کہنے لگی بچہ میرا، واقعہ ذہنوں میں ہے، آپ نے سن رکھا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، نتیجہ مجھے نیا پیش کرنا ہے۔ اب بہت سے کہتے ہیں مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، حق تھا تو چھین لیتے۔ ایک مرتبہ دونوں خواتین آئیں، توجہ جو پہنچ گئے انہیں سلام، میں نے بھی نتیجہ نہیں دیا، آپ جیتے رہیں، سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز قمبر، جب دونوں خواتین بار بار کہی بچہ میرا بچہ میرا، مولا نے کہا قمبر بچے کے تو ٹکڑے کرو، دونوں کو ایک ٹکڑا دے دو۔
آپ میں سے بہت سے خاموش ہیں، سوچ رہے ہوں گے بچے کا کیا قصور، ان دو خواتین کے ٹکڑے ہونے چاہیے تھے۔ توجہ، وہ تھے جناب پیغمبر۔ انہوں نے جب سنا نا، مولا نے فرمایا کہ بچے کے دو ٹکڑے کر دیجئے اپنی تلوار سے، پھر انہوں نے دوسری مرتبہ نہیں سوچا کہ اگر مولا کا حکم ہے پھر بچے ہی کے دو ٹکڑے صحیح۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ جناب پیغمبر نے تلوار کھینچی، قداور تھے بہت، جیسے ہی آگے بڑے تلوار اٹھائی بچے پہ چلانے کے لیے، دو ٹکڑے کر دوں۔ ان دو خواتین میں سے ایک بولی مجھے بچہ نہیں چاہیے، اسے دے دو۔ جیسے ہی اس نے کہا بچہ نہیں چاہیے، مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے بچہ نہیں چاہیے یہ ہے ماں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سارا مجمع مدینے کا دیکھ رہا تھا، کہا یا علی وہ تو خود کہہ رہی ہے بچہ اسے دے دو، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے ماں۔ مولا نے فرمایا ماں بچے کی زندگی چاہتی ہے۔ پہنچ گئے؟ ماں زندگی چاہتی ہے، اس لیے کہہ رہی ہے بچہ اسے دے، یہ نہیں کہہ رہی بچہ میرا نہیں ہے، کیونکہ ماں ہے وہ زندگی چاہتی ہے۔ اگر کسی کے پاس بھی رہے زندہ تو رہے، علی ہے اسلام کے پاس۔ مولا نے کہا اسلام کسی کے پاس بھی رہے زندہ تو رہے۔ آپ پہنچ گئے ہیں؟ مولا زندگی چاہتے ہیں اسلام، اور مولا جانتے ہیں جب بچہ جوان ہوگا نا خود ہی دیکھے گا باپ تو یہ ہے۔ جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ ایسے جانے گرامی مولا کائنات جانتے ہیں یہ جوان ہو کے میرے بیٹے مہدی کے پاس خود بخود آ جائے۔ اب میری بات پہنچ گئی جانے گرامی۔ جانے گرامی مولا نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ مولا جانتے ہیں اگر میں نے تلوار اٹھائی تو سب برکش کر جائیں۔ پیغمبر نے وعدہ لیا تھا نا ہمارے ہر روایات میں، جب آخری وقت تھا پیغمبر اسلام کا تو آپ نے کہا یا علی مجھ سے وعدہ لیجیے میرے بعد آپ اتنے برس تلوار یا اتنی مدت جب تک اسلام مضبوط نہیں ہو جاتا تلوار نہیں اٹھائیں۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ میرا وعدہ۔ کہ یا علی آپ کی ناموس پہ بھی حرف آئے گا، دروازے پہ لوگ آئیں گے ہتھیار اٹھا کے، جن کا کہیں زور نہیں چلتا وہ آپ پہ زور چلائے۔ اس وقت مولا کائنات ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے گا یا رسول اللہ سیدہ پہ حرف آئے میں خاموش بیٹھا رہوں؟ کہا آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں ایک آدمی ہوتا ہے بے بس، میں بے بس ہوں، میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں سے نہیں لڑ سکتا۔ توجہ رہے میرے ساتھ، میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں، کسی اور پہ کیوں بات کروں؟ میں سینکڑوں ہزاروں دسیوں لوگوں سے نہیں لڑ سکتا، لیکن اگر کوئی شیر خدا اگر مشرق سے لے کے مغرب تک مجمع، مولا کے اپنے الفاظ ہیں، توجہ۔ جب کوفہ والوں نے جناب مولا حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا آپ کے بابا جو کی خشک روٹی کھاتے ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہماری محبت کی خاطر مولا سے کہیں ہم بکرا ذبح کر کے لے آئیں گے، گائے اونٹ جو کہیں گے اچھی طرح سے گوشت کھا لیں۔ مولا حسن مجتبیٰ مسکرانے لگے، کہا آپ لوگوں کی محبت ہے میں اپنے بابا تک پہنچا دیتا ہوں۔ کہا بابا جان کوفے والے کہتے ہیں کہ اپنے بابا سے کہیے کہ ایک مرتبہ گوشت اچھی طرح سے کھا لیں۔ کہ بیٹا حسن میری طرف سے ان سارے کوفے والوں سے کہہ دو کہ اگر اس بڑھاپے میں اس کمزوری میں جب یہ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر سارے عرب جمع ہو جائیں تو میرے بازو کی تاب نہیں لا سکتے۔ انہوں نے میرا بڑھاپا دیکھا، سارا عرب جمع ہو جائے میری اس تلوار میرے بازو کی کوئی تاب نہیں لا سکتے، سب جمع ہو جائیں تو تب بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔